أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة ولا يؤذي جاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 31 اور 32۔ عیسائیوں نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے بھی پھر ان کے مقابلے میں دعویٰ کرنے لگ پڑے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی محبت اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو اعمال اپنائے، جو عقائد اور نظریات بنا لیے، اس کا غلط مطلب لیا، اس محبت کی غلط ڈیفینیشن کی، غلط تعریف کی، اور اصطلاح میں اگر آپ اس کو کہیں تو وہ غلو تھا، جس کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے منع کیا کہ آپ نے ان کی طرح غلو نہیں کرنا ہے۔ غلو جو ہے وہ حد اعتدال سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہوئے، یعنی قرآن کے اوپر، آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی مقابلتاً یہ عرض کی کہ ہم اللہ سے اصل میں محبت رکھتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی چیز کا صرف دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ مقابلتاً کر دیا جائے یا فی نفسی ہی اپنے نفس میں اس کو بیس بنا کر اس کا دعویٰ کر دیا جائے، کسی بھی صورت میں دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے صرف۔ اسی لیے بار بار فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، ایک جگہ پر والمجوس والذین اشرکوا بھی ہے۔ تو ان سب کے نام لینے کے بعد اور آغاز کیا ہے ان الذین آمنوا سے، ایمان لانے والوں سے، اور اس کے بعد یہودیوں کا بھی نام لیا، عیسائیوں کا بھی لیا، ستارہ پرستوں کا بھی لیا، مجوسیوں کا بھی لیا، مشرکین کا بھی لینے کے بعد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے اللہ رب العزت پر، آخرت پر، اور عمل صالح کرے تو پھر اس کے لیے سند ہوگی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو چاہے دعویٰ کرنے والا یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے یا مومن ہے، اکیلا اس کا دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی سند نہیں رکھتا، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے دعوے کا۔ تو بعین ہی ساتھ ضمناً اس آیت کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ بعض جو ہیں وہ اس آیت کا حوالہ دے کر یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کے لیے، قبولیت ایمان کے لیے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جانے کے لیے اس آیت کی روح سے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے، جبکہ یہ آیت یہ بیان نہیں کر رہی ہے کہ آپ بے شک یہودی رہیں، ساری زندگی عیسائی رہیں، مجوسی رہیں، اپنے نظریات سمیت اللہ کو مانو، آخرت کو مانتے ہو اور بس اچھے رفاہی کام کرتے جائیں، تو چاہے آپ جو بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، پھر وہ ساری کی ساری شریعت، تعلیمات، دین، وہ سارے کا سارا کیا گیا اگر یہی مانی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تو فوت ہو گیا کہ ایک یہودی اور عیسائی بھی اگر اللہ کو مانتا ہے، قیامت آخرت کو مانتا ہے، تو وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ اور مشرکین کیا کہتے ہیں؟ اللہم، قرآن کہتا ہے اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یہ رسول جو آیا ہے دعویٰ کر رہا ہے اور یہ جو کچھ شریعت لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حق پہ ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ حبل کو پکار رہے ہیں، لات کو پکار رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہم، اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے تھے۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، جنت کو مانتے ہیں تو دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور نیک کام بھی کرتے تھے۔ اللہ ذکر کرتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کر دینا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان باللہ سے بڑھ کر ہے؟ تو نیک کام وہ کرتے تھے۔ تو پھر تو شرائط پوری ہوئی اس آیت کے مطابق ان کے فہم کے مطابق، چاہے وہ آج کا سیکولر طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، دین بیزار طبقہ ہے، اسلام مخالف طبقہ ہے، یا جہلا کا طبقہ ہے، ناقص العلم کا، وہ اس آیت کو سہارا لے کر کہتے ہیں، جبکہ بات یہ نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر اپنے اندر پوری کی پوری تفصیل رکھتی ہے۔ ایمان باللہ ہے کیا؟ آپ صحیح بخاری کتاب العلم ہی پڑھ کر دیکھ لیں، ایک وفد آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے کہ ہمیں آپ کے پاس آنے میں کافی دقت ہوتی ہے، مفہوم اس کا ایسے ہے، تو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ بس اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پہلی بات یہ کی کہ ایمان باللہ، وَهَلْ أَنْتُمْ تَعْرِفُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اور تم جانتے ہو کہ یہ ایمان باللہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پوچھنے والے ہیں، سائل ہیں، شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ اچھے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، یا جس نے آپ کے اوپر شریعت نازل کی ہے اللہ آپ بہتر جانتا ہے۔ پھر وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور میرے نبی ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور ساری تفصیل جو شریعت کی ہے وہ بیان کی۔ کس کی تفصیل میں؟ ایمان باللہ کی، ایمان باللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر کسی چیز کی کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جس کو یہ حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت سخت آیت تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ اگلے سخت الفاظ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کی ذمہ داری بنا کر جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا پیغام نہ پہنچایا۔ لہذا آپ گھبرائیے نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت آپ کو لوگوں کی باتوں سے، ان کی ایذاؤں سے، ان کی چال بازیوں سے، ان کی مکروں سے بچا کر رکھے۔ تو وہ بہترین شارح، بہترین تشریح کرنے والے وہ تھے۔ تو وہ ایمان کی تشریح کیا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اکیلا مانو، وحدہ، وہ عزیر ابن اللہ، وہ عیسی ابن اللہ، وہ سب سارے کے سارے رد ہو گئے نا، تو پھر یہودیت کہاں باقی رہی؟ پھر عیسائیت کہاں باقی رہی؟ پھر مجوسیت کہاں باقی رہی؟ پھر سائبیت کہاں باقی رہی؟ ختم ہو گئی۔ یہ اصل میں زجر ہے اہل ایمان پر۔ یہ آیت، اس طرح کی جو آیات 2-3 مقامات پر آئی ہے، یہ اصل میں تنبیہ ہے، جو کرنا ہے ایمان کے دعوے داروں کو، کہ تم ایمان کے دعویٰ کر لینے کے بعد اب جو مرضی کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا تمہیں بھی پھر انہی کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے گا جو مغضوب علیہم اور الضالین تھے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، انہی کے صف میں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، چاہے ایمان کے دعوے کرتے رہو۔ لہذا فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، سارے من آمن باللہ، وہ ایمان جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ تو پھر عرض کرتا چلوں، یہ سارے مقدمہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں صرف کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ چاہے بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، چاہے اپنے آپ کو مسلم گردانتا رہے، چاہے اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتا رہے، چاہے اپنے آپ کو سلف کے ساتھ جوڑتا رہے، بڑے اچھے نام ہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھی اصطلاحات ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو ساتھ یہ معلوم ہوا من آمن باللہ کے معنی اللہ کو ماننا نہیں ہے، والیوم الآخر کا معنی آخرت کو ماننا نہیں ہے۔ آمن باللہ کے معنی ہے اللہ کی ماننا، یوم الآخرہ کو ماننا نہیں، اس کا
یقین رکھ کر اس جیسے اعمال کرنا کہ کل میں نے کھڑے ہو کر اللہ کے آگے جواب دہی دینی ہے اس کی. وعمل صالحا فلاحی کام نہیں ہے صرف، بلکہ وہ کام جو شریعت نے بتا دیے کہ یہ صالح ہیں اور یہ مفسدہ ہیں، یہ اختیار کرنے ہیں اور ان سے بچ کر رہنا ہے. تو دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اب تم بھی اگر دعوے دار ہو، چاہے عیسائی دعوے کر رہے ہیں یا چاہے نبی پر ایمان لے کر آنے والے، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فروتر نہیں ہے تم میں سے بطور انسانیت الا بالتقوی. اس محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ تم کرنے کے دعوے دار ہو، اس کو اگر تم نے ثابت کروانا ہے تو فاتبعونی، بس یہ ایک جملہ ہے، اس کو اگر پورا کر لو گے تو وہ اس کا رزلٹ ابھی آگے آپ کے ساتھ پاس آئے گا، اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. تو شرط یہ بیان کی، اس محبت کو پورا کرنے کا ذریعہ یہ بیان کیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں.